آج کا موضوع ہے اینشنٹ اللہ، ایک پیپر ہے جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی. اس کو کور کریں گے کہ سیمیٹک اسٹڈیز یہ جرنل جو ہے اس میں ایک احمد الجلاد کا پیپر آیا ہے. وہ کیا ہمیں بتاتا ہے کہ 2000 سال پہلے اللہ کا تصور اور اس کی میتھولوجی یا اساطیر کیا تھیں. اس کے بارے میں ہم کچھ بات کریں گے اور آہستہ آہستہ اس کا ارتقا بھی ہوا ہے، اور آخر میں کوئی 1000 سال بعد یا 600 سال بعد اسلام آپ کو نظر آتا ہے. لیکن ہم اس انسکرپشن کے بارے میں بات کریں گے جو ایک پبلیکیشن میں ہے جو اس سال پبلش ہوئی ہے. نام ہے اسلام سے پہلے اللہ کون تھا، اور اس پہ ایک پیپر آیا ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیپر کے کانٹینٹس کیا ہیں. تو یہ پیپر ہے، یہ جرنل آف سیمیٹک اسٹڈیز میں آیا ہے، اینشنٹ اللہ ان ایپیگرافک ریکنسٹرکشن. اور اس کا ایبسٹریکٹ آپ کو ادھر نظر آ رہا ہے. احمد الجلاد جو ہیں وہ صوفیہ چیئر ہیں عربک کے اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی میں، اور ان کا کام یہی ہے کہ وہ جا کے یہ جو ایکسٹنکٹ لینگویجز ہیں اس ریجن کی، ان کے بارے میں سیکھتے ہیں، ان کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اور ان کو عربی بھی آتی ہے، اور اس سے وہ اور بھی باقی جو ہیں سیمیٹک لینگویجز آتی ہیں ان سے وہ ملا جلا کے اس کا فہم نکالتے ہیں، اور بہت پبلشڈ ہیں اور بہت اس میں ایکسپرٹ ہیں اس فیلڈ میں. اور ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے آپ کو عربی نام لگ رہا ہے احمد الجلاد. ان کے فادر جو تھے وہ جارڈن سے تھے، میرے خیال میں مدر ان کی امریکن ہے، اور بڑا اچھا کام کرتے ہیں. آپ کو میں نے آلریڈی لنک دے دی ہیں، 2 ان کی پوڈ کاسٹ ہیں، ان پہ وہ بول رہے ہیں اس پیپر کے بارے میں انگریزی میں، اور ایک اور پوڈ کاسٹ ہے جو آپ کو اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ کون تھا. تو آپ اس کو سن سکتے ہیں اس کے بعد انگریزی میں، بڑے اچھے خود ان کے الفاظ کیسے وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ جو پیپر ہے یہ ایک نئی انسکرپشن ملی ہے. MH09 ایک جگہ ہے ادھر سے، ایک راک، ادھر راک انسکرپشنز بہت سی پڑی ہوئی تھی، ان میں سے ایک ہے. اور یہ ایک پہلی بار ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کون تھا اور اس کا کیا رتبہ تھا 2000 سال پہلے. تو یہ جو انسکرپشن کو ڈیٹ کی ہے یہ اپروکسیمیٹلی اباؤٹ فرسٹ سینچری CE یا 2000 سال پرانی انسکرپشن سمجھی جاتی ہے. اور یہ میں آپ کو ایبسٹریکٹ میں پڑھ کے بتاتی ہوں. While the epigraphic evidence confirms Allah was worshipped across pre-Islamic Arabia، یہ جزیرہ عرب میں پوری جزیرے میں اللہ ایک گاڈ تھا جس کو معبود سمجھا جاتا تھا، جس کو ورشپ کیا جاتا تھا. اور یہ جو انسکرپشن ہے یہ ایک اردن میں ایک ہرہ، ایک ڈیزرٹ ہے جو نارتھ ایسٹرن جارڈن یا شمال مشرقی اردن کے قریب ہے. جارڈن اور سیریا کے بیچ میں ایک ڈیزرٹ ہے، ادھر یہ بسالٹ ڈیزرٹ ہے، ادھر کالے کالے یہ پتھر پڑے ہوئے ہیں، اور ادھر آپ کو یہ انسکرپشنز ملتی ہیں. ادھر یہ جا کے گرمی میں کام کرتے ہیں ہر سال، اور ان کو ڈھونڈتے ہیں، ان کو کیٹلاگ کرتے ہیں، اور آپ کو آن لائن ان کا ڈیٹا بیس ملے گا، جن ٹرانسلیشنز کچھ ملیں گی، اور آپ کو انسکرپشنز بھی جو آپ خود سرچ کر سکتے ہیں، خود دیکھ سکتے ہیں. This complex text prefers strong evidence for Allah's role as the light-giving creator deity. تو اس سے یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ اللہ جو تھا اس کو نور سے منسلک کیا جاتا ہے، یا لائٹ گیونگ کے جو روشنی دیتا ہے آپ کو. یہ نہیں کہ اصلی روشنی جو ہم سورج سے ملتی وہ تو اس کا کوئی کمی نہیں ہے، لیکن سم کائنڈ آف اسپرچل لائٹ دینے والا گاڈ ہے. اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ موت اور زندگی کا ذکر ہو رہا ہے. لائٹ میننگ لائف، اور ڈارکنیس جو موت کو سمجھا جاتا تھا ویگ ٹرمز میں اس زمانے میں، یہ عرب کے جو خانہ بدوش لوگ تھے. تو چلیے آگے چلتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ صفائیٹک جس میں یہ انسکرپشن ملی ہے، زبان کون ہے، یہ کون سی زبان ہے. صفائیٹک از این اینشنٹ نارتھ عربین اسکرپٹ. یہ ایک یہ شمالی عرب میں ایک زبان ہوتی تھی جو سیریا اور جارڈن کے ڈیزرٹ کے میں بولی جاتی تھی. فرسٹ سینچری BCE، کوئی فرسٹ سینچری
حضرت عیسیٰ سے پہلے اور 4th سینچری CE تک اس میں آپ کو انسکرپشنز ملتی ہیں. 4th سینچری کے بعد میں آپ نے سنا ہی ہوگا کہ اس میں مونوتھیزم آپ کو ملتا ہے. کوئی 4ویں صدی CE میں آپ کو مونوتھیزم ملنا شروع ہو جاتا ہے. یہ اس سے قبل کا انسکرپشن ہے کہ 2000 سال پہلے انسکرپشن میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا ارتقا کیسے ہوا ہے, شروع کیسے ہو رہا ہے اللہ کا ذکر. یہ thousands آف انسکرپشنز ملی ہیں, ان میں پریئرز ملتی ہیں, آپ کو دعائیں ملتی ہیں. کوئی اپنی کوئی یادداشت جو ہے, یادیں اپنی ریکارڈ کر رہا ہے, ڈیلی ایکسپیرینس ریکارڈ کر رہا ہے. کوئی کرسز لکھے ہوئے ہیں کہ اس قبر کو کوئی کھودے گا تو اس پہ بڑی لعنت ہوگی. اس قسم کی چیزیں آپ کو ملتی ہیں. اور یہ کوئی عربی سے ریلیٹڈ زبان ہے, اس کی اینسسٹر سمجھی جاتی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کی انسکرپشن کہ کیسے یہ عربی سے بالکل مختلف اس کی اسکرپٹ ہے. کبھی دائیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی, کبھی بائیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی, کوئی آرڈر ڈیسائیڈڈ نہیں تھا. اور یہ کیونکہ یہ کھود کھود کے لکھتے تھے, اس لیے یہ آپ کو جو ماڈرن عربک اسکرپٹ ہے وہ ایک قسم کی کرسیو اسکرپٹ ہے. آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ ایک قلم سے اس کو ملا کے اس کو جو حروف ہیں ان کو لکھتے ہیں. یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک مختلف قسم کی اسکرپٹ ہے جہاں انڈیویجول سمبلز بنائے جا رہے ہیں جو زیادہ سوٹڈ ہیں اس قسم کی راک انسکرپشنز کو. تو اس زمانے میں یہ ان کی اسکرپٹ ہوتی تھی اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا سمبلز ہیں, کیا کہہ رہے ہیں. تو اس کو آہستہ آہستہ عربی, ان کو کوئی ایسی انسکرپشنز ملی جو زیادہ ریسنٹ تھی, ان میں دوسری زبانیں بھی لکھی ہوئی تھی جیسے روزیٹا سٹون ہوتا ہے, تو اس سے ان کو ڈسائفر کرنا شروع کیا. اور اب یہ جو ہیں احمد الجواد, یہ اس کے ورلڈ ایکسپرٹ ہیں صفائیٹک کے اور مختلف جو ایکسٹنکٹ لینگویج ہیں اس ایریا کی. تو یہ آپ کو بتا دیا کہ یہ صفائیٹک کیا چیز ہوتی ہے. تو آگے چلتے ہیں, یہ کہاں ملا ہے. یہ آپ کو نقشہ نظر آ رہا ہے دائیں ہاتھ پہ, اور ادھر یہ نظر آ رہا ہے آپ کو ریڈ ڈاٹ نظر آ رہا ہے کہ کہاں یہ MH09 ملا ہے. اور یہ نارتھ جزیرہ عرب میں اردن میں ایک ریگستان ہے, ادھر کالے کالے پتھر ہیں, والکینک راک, بسالٹ کہتے ہیں اس کو, ادھر یہ انسکرپشنز ملی ہیں. یہ ایک تصویر ہے اس کی, آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں کہ پتھر کا ایک چکور سی جگہ بنائی ہوئی ہے. یہ ادھر یہ ایک فیونری سائٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ادھر جو قبرستان ایک قسم کا ہے جہاں قبریں ہیں, اور اس پہ لوگوں نے قبریں تو ختم ہو گئی ہیں لیکن پتھروں پہ جو لکھا ہوا ہے اس پہ آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ ایک انسان تھا, کوئی امپورٹنٹ انسان تھا, اس کے لیے زیادہ تر پتھر جو ہیں اس کے لیے لکھے ہوئے کہ اس کو بلیسنگز بھیج رہے ہیں یا کوئی قبر نہ کھودے, اس پہ کرسز, اس قسم کی چیزیں ملتی ہیں. لیکن ایک پتھر جو ادھر ملا ہے وہ مختلف ہے باقی سارے پتھروں سے, اس کی ہینڈ رائٹنگ بھی مختلف ہے, اور وہ ہمیں اللہ کے بارے میں بتاتا ہے. اور وہ میں آپ کو دکھاؤں گی کس قسم کی وہ انسکرپشن ہے اور باقی انسکرپشن سے کیسے مختلف ہے. تو اللہ پہلے اس نام سے کون تھا؟ اللہ ایک سمجھا جاتا ہے کہ اس پیپر میں آپ کو دکھائیں گے کہ اس کو ایک کریٹر گاڈ سمجھا جاتا تھا جس نے دنیا کو بنایا تھا. جیسے کرونوس ہوتا ہے ہمیں گریک ریلیجن میں جو کریٹر گاڈ ہوتا ہے, لیکن اتنا اہم گاڈ نہیں ہوتا کہ باقی اس کو سب ورشپ کر رہے ہیں ہر طرف. اس کو کبھی کبھی انووک کیا جاتا ہے, لیکن وہ سب گاڈز کا باپ ہوتا ہے. بیسکلی وہ سب سے پہلے اس نے شروع کی چیزیں, لیکن باقی سارے ٹیمپلز اور عبادت جو ہوتی ہے وہ دوسرے گاڈز کے لیے ہوتی ہے. وہ ایک قسم کا ڈیلیگیٹ کر دیتا ہے کہ اسٹارم گاڈ الگ ہے آپ کا, جو طوفان لاتا ہے, جو بارش برساتا ہے. آپ کو گاڈس آف فرٹیلیٹی الگ ملتی ہے, دوسرے جو گاڈز ملتے ہیں آپ کو وہ الگ الگ کام کر رہے ہیں. ایک قسم کی اس کو پہلے کریٹر گاڈ نے بنایا ہے لیکن پھر وہ امپورٹنٹ نہیں رہا, اور باقی جو گاڈز ہیں ان کو لوگ زیادہ ورشپ کرتے ہیں. تو یہ بھی اس میں دیکھیں گے کہ اللہ کا جو یہ ورڈ ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے. یہ اس کے بارے میں یہ مصنف جو ہیں, جو احمد الجلاد ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ ایک پراپر نیم ہے, ایک نام ہے گاڈ کا اللہ, یا ایک خاص ٹرم ہے کہ دی گاڈ, جس کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاید جو بھی خدا ہوتے تھے ان کو اللہ کہا جاتا تھا. یہ کسی آتھرز نے لکھا ہے, لیکن اس پیپر کے مطابق یہ ایک پراپر نیم بھی کی طرح یوز ہو رہا ہے. تو دیکھیں یہ ایک مورچری انسٹالیشن تھی, مطلب کہ یہ ایک جہاں لوگ مر گئے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے.
اور ایک جو انسکرپشن تھی جو میں آپ کو پتھر دکھا رہی ہوں، اس میں آپ کو نظر ٹھیک سے نہیں آ رہا، لیکن میں آپ کو ڈرائنگ دکھاؤں گی اس کی، اس میں کیا سمبلز ہیں اور اس کو کیا انٹرپریٹ کیا ہے۔ وہ ایک میتھک لینگویج انکلوڈ کرتی ہے، کہتے ہیں کہ جو اساطیری زبان، جس میں ایک اسپرچل قسم کی بات ہو رہی ہے، ایک روحانی بات ہو رہی ہے، اور باقی جو اکثر انسکرپشنز ملتی ہیں وہ دنیاوی چیزیں مانگ رہی ہیں کہ ہمارے جانور ٹھیک رہیں یا جانور زیادہ مل جائیں ہمیں، ہماری جو ہمیں کھانا ملے، اس قسم کی دنیاوی باتیں کرتے ہیں، لیکن اس انسکرپشن میں اللہ اور کچھ اسپرچول باتیں ہو رہی ہیں، یہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ یہ ڈیٹ کیا جاتا ہے اس کو 1st سینچری CE میں، تو 2000 سال اب سے پہلے۔ یہ کچھ آپ کو میں انسکرپشنز دکھا رہی ہوں جو آپ کو دکھا رہی ہیں کہ پہلے جو اللہ تھا 2000 سال پہلے، وہ ہی واز ون آف مینی گاڈس، اور ان کو یہ انسکرپشنز میں ساتھ ساتھ انووک کیا جا رہا ہے، اللہ اور کسی اور خدا کو بھی انووک کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا پینتھیون تھا پورا، یہ کینینائٹ پینتھیون سے ریلیٹڈ تھا۔ تو وہ اکثر انسکرپشنز میں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ اللہ اور ردا کو، رودے کو بھی کہتے ہیں، ردا بھی آپ کو اسپیلنگ ملے گی کہ more decisively however in fact Allah is invoked alongside Rodé. Rodé ایک مون گاڈ تھا, he was not Allah, simply a dialectical variant of Rodao. So Rodao ایک گاڈ ہے, آپ خود سرچ کر سکتے ہیں عرب پینتھیون میں, اور وہ اس کو مون گاڈ سے منسلک کیا جاتا تھا. اور وہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہیں بائی ودم سن آف ہد سن آف قوم, یہ اس کی آپ کو نسب بتا رہے, آر دیز کارونگز اینڈ او رودے اینڈ اللہ. تو obviously یہ دو خداؤں میں یقین کر رہے ہیں, ایٹ لیسٹ منیمم دونوں کو انووک کر رہے ہیں, جسٹ ان کیس. بلائنڈ whosoever effaces, یعنی اگر کوئی ہمارے اس قبر کو بے حرمتی کرے اس کی, تو اس کو اندھا کر دو. اگر اس کو یہ کوئی ہٹائے گا یا اس کو ڈسٹرب کرے گا تو اس کو اندھا کر دو. دو خداؤں کو انووک کیا جا رہا ہے. یہ دوسرے میں بھی آپ کو ردے ملتا ہے, کہیں اللات اور اللہ ملتا ہے. او اللہ may be secure and او ردے blind him who would efface this writing. یہ آپ کو اکثر ملتا ہے قبروں میں کہ اگر کوئی بھی, یہ میں لکھ رہا ہوں لیکن اگر کوئی اس کو خراب کرے گا میری لکھائی کو, تو اس کو اندھا کر دو. بیسکلی ایک قسم کی بددعا دی جا رہی ہے. اور ادھر نیچے والی جو ہے یہ سلائیڈ ہے, اس میں لکھا ہوا ہے سن آف مسک فلانا سن آف میڈ اے برنٹ آفرنگ ٹو اللہ ہو از لیونگ. یہ لیونگ گاڈ کی بات ہو رہی ہے کہ حی القیوم جیسے عربی میں آتا ہے کہ لیونگ گاڈ, یہ اسی قسم کی زبان اور میتھولوجی لگ رہی ہے آپ کو کہ گاڈ دا لیونگ کو ریفر کر رہے ہیں اسلام سے کوئی 600 سال پہلے ایٹ لیسٹ. تو اسٹیٹس آف اللہ ان صفائیٹک ریلیجن, اس زمانے میں 2000 سال پہلے کیا اللہ کا اسٹیٹس تھا, اس کو یہ احمد الجلاد کی آپ کو جو پوڈ کاسٹ کا میں نے لنک دیا اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایک پیپر ہے, اس میں وہ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ باقی ساری انسکرپشنز میں کتنے دفعہ باقی گاڈس کو انووک کیا جا رہا ہے اور اللہ کو انووک کیا جا رہا ہے. تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو بہت کم انووک کیا جاتا تھا, حالانکہ کریٹر گاڈ تھا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سب سے امپورٹنٹ گاڈ تھا. یہ ایک چیز ہم اسوم کرتے ہیں کیونکہ ہم ایک مونوتھیسٹ ٹریڈیشن سے آتے ہیں, لیکن اس زمانے میں زیادہ تر لوگ جو تھے وہ اللات کو انووک کرتے تھے, جو فرٹیلیٹی گاڈس تھی, اور ایک قسم کا اس کا بھی مطلب گاڈس ہے, اور اس کا یہ سمجھا جاتا ہے یہ اشتار تھی, اور استراتے بھی کہتے ہیں اس کو, جو وینس گاڈس تھی, اور اس کو آہستہ آہستہ اس کا نام بھول گئے تھے لوگ اور اس کو اللات یا گاڈس کہتے تھے, دا گاڈس, جیسے اللہ کہتے تھے اس کو جو اللہ تھا. بٹ ود اے ڈسٹنکٹ رول, ریموٹ ہائی کریٹر, یہ ایک ریموٹ گاڈ ہے, اس کا ڈسٹنکٹ رول ہے, اس کو زیادہ تر نہیں انووک کرتے لوگ اس زمانے میں. اور اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو ایل یا ایلو یا کرونوس گاڈز ہیں اس کی طرح ایک کریٹر گاڈ ہے, لیکن اس کو ڈیلی پریئرز وغیرہ میں نہیں انووک کیا جاتا, اس کو خالی اس کا خاص پرپس ہے اس میتھولوجی میں. اور دا انسکرپشن سیٹنگ کہ کہاں اس کو ملی ہے, ایک فیونری اسٹرکچر ہے جہاں لوگ دفنائے ہوئے ہیں لگتا ہے, اور اس میں باقی سارے لوگوں کی موت کے مطابق لکھا ہوا ہے, اور باقی ساری مارننگ انسکرپشنز ہیں. لیکن یہ جو انسکرپشن ہے اللہ کی, وہ لگتا ہے کہ ایک کوئی پاسر بائے تھا, وہ کچھ
गुजर रहा था उस जगह से, तो उसने एक रिफ्लेक्शन किया और उसको लिख दिया। और इस रिफ्लेक्शन में आपको नज़र आता है कि ये मौत से डरता है, कि कह रहा है कि मेरे प्यारे लोगों को मौत से बचाओ, अल्लाह नूर देने वाले अल्लाह, और नूर से मुझे बचाओ। और क्रिएटर गॉड भी इसको रेफर करते हैं कि खालिक, खल्क का लफ्ज़ आपको नज़र आता है। इस पे भी बात करेंगे। ये एक कैटेगरी इसकी है कॉन्टम्पलेटिव फ्यूनरी मेडिटेशन। एक किस्म की रिफ्लेक्शन है ये उस शख्स की जो उधर से गुजर रहा था, कि उसको देख के कब्रें और ये इंस्क्रिप्शंस ऐसा महसूस हुआ, उसको मौत याद आई कि हर इंसान की मौत हो जानी है। तो उसके बारे में उसने ये एक इंस्क्रिप्शन लिखी, जिसमें वो अल्लाह को एक लाइट गिविंग गॉड कह रहा है और एक खालिक कह रहा है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये इस्लाम से बहुत 600 साल पहले के माहौल में। की नैरेटिव लाइन इसमें ये आपको इंस्क्रिप्शन की ड्राइंग नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं कि कैसी इसमें राइटिंग कैसी मुख्तलिफ है अरबी से। फियरिंग द प्रोसेशन ऑफ फॉलन लव्ड वंस, कि ये लोग मरते जा रहे हैं हमारे रिश्तेदार, ये इस पे रिफ्लेक्शन है कि सब लोग मर जाते हैं और मुझे इसको डर है कि इसके भी प्यारे मर जाएंगे। और एक पोएटिक एक्सप्रेशन है फॉर द फियर ऑफ डेथ इटसेल्फ। और एक गम का एहसास करता है, और फिर वो कहता है कि ये कॉस्मोलॉजिकल इन्वोकेशन जो है कि खालिक जो है वो आपको नज़र आता है कि ये जो बेबीलोनियन और सुमेरियन और अकेडियन कॉस्मोगनी थी, उसकी उससे रिलेशनशिप आपको नज़र आता है। और एक मैं आपको एक आयत दिखाऊंगी जिस पे बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि ज़मीन और आसमान को जुदा किया और उसका क्या बैकग्राउंड है, वो उस पे भी बात करेंगे। तो इसकी ये बहुत सी ट्रांसलेशंस हैं पॉसिबल, क्योंकि आपको पता है कई अल्फाज की मानी एग्जैक्टली नहीं पता, तो ये कोई 5-6 आपको ट्रांसलेशंस देते हैं। मेनली ये है फर्स्ट नोन इन्वोकेशन ऑफ अल्लाह's लाइट गिविंग पावर। ये नूर और अल्लाह को जो मुंसलिक करता है, ये पहली बार नज़र आया है हमें इन पुरानी इंस्क्रिप्शंस में। और लाइट को एक ज़िंदगी के तौर पर भी तस्वुर कर सकते हैं कि लाइट, ये नहीं कह रहे कि लाइट ऑन कर दो या दिया जला दो। ये लाइट की बात जो हो रही है, ये लाइफ से मुंसलिक है, कि डिवाइन एक्शन है कि जो आपको जान देता है। और जो मौत देता है, मौत को एक डार्कनेस से कंपेयर किया हुआ है कि अंधेरा मौत को कर रहा है। तो आपको मैं एक ट्रांसलेशन पढ़ के बताती हूँ। सो अल्लाह लेट देयर बी लाइट एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डार्कनेस ऑफ दिस ग्रेव एंड ग्रांट हिम दैट लाइट, O one of creation, and may he who has created grant him that light। तो ये एक खुदा की इन्वोकेशन है कि आप जिंदगी दें, रोशनी दें, और जो लोग मर गए हैं उनको कब्र में अंधेरे में ना रखें। तो पहले ये समझा जाता है कि लोगों का जो तस्वर था लाइफ आफ्टर डेथ का, या मौत के बाद जो जो होता है, वो एक वेग सा आइडिया था कि मौत के बाद लोग अंधेरे में फंसे में, और लाइट जो है वो उनकी नहीं है, किसी मुश्किल में है। ये वेग सा आइडिया समझा जाता था। ये जहन्नम और जन्नत के तस्वर इतने क्लियर नहीं थे उनके लिए। आपको ये कुरान में भी नज़र आता है कि लोग ये नहीं समझते थे कि वो मरने के बाद फिर उनको ज़िंदा किया जाएगा। तो इस किस्म का हमें आइडिया मिलता है कि डार्कनेस ऑफ द ग्रेव से ये दुआ कर रहा है कि अपने प्यारों को और सबको बचाया जाए। तो कुछ इस्लामिक सी ये इसमें झलक नज़र आती है आपको, आइडियाज़ जो इस्लाम में हैं। थियोलॉजिकल मीनिंग है अल्लाह इज़ इन्वोक्ड टू प्रोड्यूस लाइट, प्रोटेक्ट द सप्लिकेंट फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ द ग्रेव एंड ग्रांट लाइफ थ्रू क्रिएटिव पावर। के खल्क का नाम इधर मेंशन्ड है। तो अल्लाह एज अ क्रिएटर, इंस्क्रिप्शन एंड्स विद एपिथेट ही हु हैज़ क्रिएटेड द खल्क का, ये ख है, ये एच के नीचे जो साइन है, द खल्क, ये वर्ड जो है खल्क, ये सेमेटिक लैंग्वेजेस में आपको बार बार नज़र आता है। ये एरामेक में है, ये हिब्रू में है, ये अकेडियन में है। और ये खल्क का मतलब तख्लीक नहीं होता था पुराने ज़माने में। जो डायरेक्ट मीनिंग है हिब्रू में और बाकी जो ओल्डर लैंग्वेजेस हैं उन उसका मतलब है टू डिवाइड, क्योंकि ये बिब्लिकल कॉस्मोलॉजी से इसका ताल्लुक है और अकेडियन कॉस्मोलॉजी से, जहाँ समझा जाता था कि ज़मीन और आसमान को क्रिएशन का एक्ट जो है वो डिवाइड करता है। जैसे कुरान की आयत है कि
don't the disbelievers see that the heavens and the earth were joined together then we split them apart. اس کو اکثر لوگ آ کے کہتے ہیں یہ بگ بینگ کی بات ہو رہی ہے. یہ بالکل نہیں ہے. یہ آپ کو بار بار نظر آتا ہے پرانی اینشنٹ رائٹنگز میں. یہ ایک قسم کا آئیڈیا تھا کہ یہ کہ سیمیٹک کازموگنی تھی کہ زمین، یہ تصور کیا جاتا تھا کہ زمین کو آسمان سے الگ کیا تو اس سے تخلیق ہوئی. تخلیق کا مطلب ہی ڈویژن تھا، اور بعد میں عربی میں آ کے اس کو کریشن ہو گئی ہے. لیکن پرانی جو لینگویجز ہے ہیبرو، ایرمیک، اکیڈین اینڈ یوگریٹک، یوگریٹ ایک جگہ ہے سیریا میں جب پرانی ایک زبان میں لی ہے، ادھر یوگریٹک، ادھر اس کا مطلب ڈویژن تھا، کیونکہ ڈویژن آف لینڈ اینڈ اسکائی ایک پرانی آئیڈیا تھا اباؤٹ کریشن، جس کو آپ کو ایجپشن میتھولوجی میں بھی ملتے ہیں. یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کتنی ساری ٹریڈیشنز میں آئیڈیا آف سپلٹنگ اسکائی فرام ارتھ، یہ آپ کو کتنی ٹریڈیشنز میں ملتا ہے. بیبلونین میں ماردک جو تھا defeats the chaotic goddess Tiamat and splits her body to form the sky and the earth. یہ آپ کو ہزاروں سال پہلے یہ آئیڈیا آپ کو نظر آ رہا ہے ایک پولیتھیسٹک فریم ورک میں. یہ کوئی مونوتھیسٹ نہیں ہے. یہ نہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا میسج دیا ہوا ہے. ماردک ہے اور کتنے پینتھیون میں ان کے گاڈز ہیں، لیکن انہوں نے ادھر آپ کو یہ آئیڈیا نظر آ رہا ہے کہ زمین اور آسمان کو سپلٹ کرنا ایک اولڈ کازموگنی کی ایک آئیڈیا تھا. سومیرین میں بھی گاڈ انلیل separates the heaven on from the earth key with his hoe, creating the space for other gods to exist. So sky and earth کو ڈیوائڈ کرنا کوئی یونیک چیز نہیں ہے. کرونس castrates his father Uranus and forces the separation of sky and earth. گریک میتھولوجی میں، ایجپشن میں آپ کو اس میں غالب بھائی نے بھی بہت دفعہ بات کی ہوئی ہے. جو گاڈ شو ہے وہ بچہ ہے میرے خیال میں گیب اور نوٹ کا، اور وہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے ڈرائنگ، اس کو سیپریٹ کرتا ہے اسکائی اینڈ ارتھ کو، اینڈ دیٹ کازنگ کریشن. میوری میتھ میں بھی یہ چیز نظر آتی. چائنیز میتھ میں آپ کو پنگو میتھ نظر آتی ہے 18,000 ایئر اولڈ، کہ اسکائی اینڈ ارتھ کو سیپریٹ کیا جا رہا ہے. یہ بھی سب پولیتھیسٹک ٹریڈیشنز ہیں. یہ مائنڈ یو کہ یہ نہیں کہ اللہ میاں ان کو بتا رہا ہے کہ بگ بینگ ہوا. یہ ایک اینشنٹ کازمولوجی کا آئیڈیا تھا. مے بی نیچرل تھا کہ اسکائی اوپر ہے زمین نیچے، تو کبھی شاید جڑا ہوا ہو. تو ایرکوائے میں بھی جو ہے یہ نیٹو امریکن ہے. اسکائی وومن کریٹس اسٹوری ہول، یہ بھی دا اسکائی اور ارتھ کو سیپریشن ہو رہی ہے. تو اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے زبان جو ہے، زبان کا ریلیشن شپ ہے. عربی میں اس کا مطلب ہے کریشن یا تخلیق، اور ہیبرو اور اکیڈین اور سمیرین اور یوگریٹک میں سب یہ ڈویژن، ڈیوائڈنگ دا ٹو اسکائی اینڈ ارتھ پہ ریفر کر رہا ہے، اور وہ سب پولیتھیسٹک ٹریڈیشنز ہیں. تو یہ جب بھی ہوگی. آپ دیکھتے ہیں نا، سوری ٹو کٹ یو جی آف، جی ایم سو جی سوری ٹو بولیے. کٹ یو آف. نہیں بولیے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں زمین پہ اوپر کھڑی کسی فلیٹ جگہ پہ کھڑے ہو جائیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دور جا کے آسمان جو ہے وہ زمین کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو یہ کانسیپٹ آرام سے کسی کی دماغ میں بھی آ سکتا ہے کہ یہ دونوں کٹھے ہیں کہیں نہ کہیں، اور بعد میں ان کو علیحدہ کر کے پھلا دیا گیا یا سیپریٹ کر دیا گیا، اوپر کو کر دیا گیا، اس کو نیچے کر دیا گیا. اور آپ کو یہ بائبل میں بھی نظر آتا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں فرمامنٹ کو. آسمان ایک جیسے ایک چیز ہے کینوپی جس کو اوپر لگایا گیا ایک فلیٹ ارتھ کے. آپ کو بار بار یہ گوئنگ بیک ٹو اکیڈین ٹائمز آپ کو یہ نظر آتی ہیں چیزیں، آئیڈیاز ادھر سے ہی شروع ہوئے اور یہ ٹرانسمٹ ہوتے رہے جب تک ہمیں ماڈرن کاسمولوجی نہیں ملی، فزکس نہیں آئی. The mythological parallels, Allah of the inscription parallels Ilu یا El, creator father of gods. یہ جو یہ سیمیٹک ریلیجنز ہیں ان میں ایک کریٹر گاڈ تھا ایل، اس سے آپ کو تعلق لگتا ہے. اور یوگریٹک اور میسوپوٹیمین لائٹ ڈارکنیس کازمولوجی سے آپ کو اس سے تعلق ملتا ہے. جینیسس 1 میں بھی جو بائبل میں ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے لیٹ دیر بی لائٹ. اس سے آپ کو تعلق ملتا ہے کہ ادھر بھی لائٹ کی یا روشنی کی بات ہو رہی ہے خدا کے ساتھ 2000 سال پہلے عربک میں، جزیرہ عرب میں. قرآنک کازمولوجی بھی اس سے ملتی جلتی ہے کہ ادھر نور کا ذکر زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ نور ہے. اسی قسم کے آئیڈیاز آپ کو the interesting thing is اسلام سے پہلے بھی نظر آ رہے ہیں. That is the interesting idea کہ یہ آپ کو پہلے ہی 600 سال پہلے یہ آئیڈیاز نظر آ رہے ہیں اور ایگزسٹ کر رہے تھے اس میں ادھر اس جگہ پہ.
اور باقی انہوں نے باقی الفاظ کو انٹرپریٹ کیا ہے کیونکہ یہ لینگویج کے ایکسپرٹ ہیں. ذل جو ہے ڈارکنیس کو خلق کا ورڈ یوز ہو رہا ہے اس انسکرپشن میں. مزل پلیس آف ڈارکنیس قبر کو, اور یہ قسم کا روزیٹا سٹون پرپوز کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو نئے الفاظ جو ڈسائفر کیے ہیں اس کو فیوچر میں یوز کیا جا سکتا ہے دوسری انسکرپشنز کو یہ ترجمہ کرنے کے لیے. تو implications for pre-Islamic Arabia, Allah had a mythological and theological profile کہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ سے ایک پہلے ہی 2000 سال پہلے اللہ تھا ان کے وربج میں, اور اس کو سمجھا جاتا تھا کہ وہ ایک لائٹ گیونگ گاڈ ہے, کریٹر گاڈ ہے. یہ چیزیں پہلے ایگزسٹ کر رہی تھیں ایک پولیتھیسٹک فریم ورک ہوئے. آپ کو جیسے پہلے بتا چکے ہیں کہ اراؤنڈ 4th سینچری لوگ مونوتھیسٹ ہونا شروع ہو گئے تھے عرب میں, بٹ اس زمانے میں اراؤنڈ دا 1st سینچری ادھر پولیتھیزم ہو رہا ہے, لیکن اللہ ایک ڈسٹنکٹ گاڈ ہے جو لائٹ گیونگ گاڈ ہے اور کریٹر گاڈ ہے. اور اس سے بہت سے آپ کو پیرالل نظر آتے ہیں بائبل سے. تو احمد الجلاد یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ نہیں کہ قرآن میں کاپینگ ہو رہی ہے بائبل سے, اور دوسری جو کرسچن اور جوئش ٹریڈیشن ہے صرف کاپی شور ہو رہی ہے, جو سارے جو پیٹریارکس ہیں ان کو ادھر سے ہی لیا گیا. لیکن کچھ چیزیں جو ہیں کازموگنی جو ہے وہ لگتا ہے ایکو سسٹم میں ایگزسٹ کر رہی تھی, کیونکہ ادھر پہلی سویلائزیشنز جو تھیں ادھر ہی تھیں, نیئر ایسٹ میں تھیں نا, اس کے قریب ہی تھیں. بیبلون اور اکیڈین سمیرین سارے جو تھے وہ ادھر ہی تھے, تو اس کا اثر رہ گیا تھا اور وہ آہستہ آہستہ اس کا ارتقاء ہو رہا تھا. اس کو کہتے ہیں ریلیجس سنکریٹزم, مطلب جو ریلیجن ہیں وہ ایک دوسرے میں ان کا ارتقاء ہوتا جا رہا ہے, بنتے جا رہے ہیں, ان کے آئیڈیاز جو ہیں وہ نئے مذہب میں چلے گئے ہیں اور کچھ اور بن گئے. اس کو کہتے ہیں ریلیجس سنکریٹزم. یو کین لک دیٹ اپ. اس سے ہمیں آپ کو اس کا بتدریج جو ہے پروسیس آپ کو نظر آ رہا ہے ادھر.